تو فرض نماز میں آپ سوائے مسنون اور مشروع دعاؤں کے کوئی اور دعا نہیں کریں گے۔ یہی پابندی آپ سنن مؤکدہ میں بھی رکھیں گے۔ کوئی نفلی نماز آپ پڑھ رہے ہیں ایسے ہی دعا کے لیے ہی، تو اس میں کیا آپ دعا کر سکتے ہیں؟ ہاں، وہ دعائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں نماز کی، تو ایک رکوع میں یہ کہنا ہے، سجدے میں یہ کہنا ہے، قیام میں یہ کہنا ہے، قوما میں یہ کہنا ہے، سب بتائیے رہنا۔ آپ سجدے میں جا کر وہ دعائیں جو رسول اکرم نے بتلائی ہیں سجدے کے لیے، اس سے ہٹ کر کوئی اور دعا کر رہے ہیں تو جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، اگر وہ دعا بھی رسول اکرم کی بتائی ہوئی ہے، اور یہی افضل ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الصلاۃ لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس، نماز ایسی عبادت ہے کہ اس میں لوگوں کی اپنی بات، کلام ناس، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو اللہ نے دعا بتائی، جو رسول اللہ نے دعا بتائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں، بعض دعائیں جامع دعوات، جامع کلمات کی ہیں، جامع دعائیں کہلاتی ہیں، جس میں آپ کی ضرورت کا نام تو نہیں ہے لیکن آپ کی ضرورت اس سے شامل ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ دیکھیے اس میں ایک لفظ استعمال کیا، واصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے بگڑے معاملات کو درست فرما دے، سارے بگڑے کام میرے بنا دے اللہ رب العزت۔ یہ بتلائیے اس میں سے کون سا کام رہ گیا ہے؟ آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، کاروبار میں بڑھوتری چاہتے ہیں، بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا کسی جگہ پر نوکری چاہتے ہیں، یہ سارے تو معاملات اس میں شامل ہیں۔ تو آپ اس طرح کی دعائیں منتخب کر کے اور وہ سجدے میں جا کر نماز میں بھی اگر کرتے ہیں تو جائز ہے۔ اپنی دعا اپنی زبان میں نہ کریں، کیونکہ رسول اکرم نے فرمایا کلام ناس کی اجازت نہیں ہے نماز میں۔ نماز میں وہ دعائیں اختیار کیجئے جو رسول اکرم نے بتلائی، آپ کی زبان رسالت سے جو الفاظ ادا ہوئے ہیں، دیکھنے میں ہمیں بڑے آسان سے لگیں، معمولی لگیں، لیکن وہ معمولی نہیں ہے، وہ دنیا کے تمام کلمات سے بہتر، افضل، اولا اور برتر ہے۔ صحیح روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب بندہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین سے بہت قریب ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاجتہدوا فی الدعاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس حالت میں اللہ رب العالمین سے زیادہ دعائیں کرنے کی کوشش کرو۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، وہ دعائیں اس لائق ہیں کہ وہ قبول کر لی جائیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کی فضیلت بیان کی ہے۔ اب وہ سجدہ فرض کا ہو، نفل کا ہو، یعنی ہم فریضہ نماز ادا کر رہے ہیں اور اس بیچ میں ہم نے سجدہ کیا، یا نوافل ہم ادا کر رہے ہیں اس بیچ میں ہم نے سجدہ کیا، کوئی فرق دونوں سجدوں کے اندر بیان نہیں کیا گیا۔ گویا کہ سجدے کی یہ فضیلت اور حالت سجدے میں بندہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاتا ہے۔ اب وہ فریضہ ہو یا نفل ہو، وہ بندہ قریب ہوا اس حالت میں، ایسے میں وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے۔ تو فریضے میں بھی دعائیں کر سکتا ہے، نوافل میں بھی دعائیں کر سکتا ہے، کیونکہ کرنے کی اجازت خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
مل رہی ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر مذکور ہے۔ کوئی حرج کی بات نہیں اگر سجدے کی دعا پڑھنے کے بعد ایک شخص اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے رب ذوالجلال سے لو لگاتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، کر سکتا ہے، فرائض میں بھی نوافل میں بھی۔ کچھ لوگوں نے فرائض کو الگ کیا، کہا فریضہ چھوڑ کے نوافل میں کر سکتا ہے۔ اب نوافل چاہے وہ رات کی نماز ہو یا دن کی نماز ہو، پر فرق کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کس بنیاد پر دونوں نمازوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا جائے۔ یہاں بات عمومی طور پر سجدے کے حوالے سے کہی جا رہی ہے، تو ایک سجدے کو اس سے مراد لے لیں، دوسرے کو اس سے الگ کریں۔ الگ کرنے کی کوئی واضح دلیل اگر ہو تو اس کی روشنی میں الگ کی جا سکتی ہے، پر یہاں پر ایسی کوئی بظاہر چیز نظر نہیں آتی کہ سجدے میں ہم دعا کر سکتے کہ نہیں، اور کون سی دعا کر سکتے ہیں، اور پھر فرض نماز میں اور سنت میں سجدے کی حالت میں دعا کر سکتے کہ نہیں۔ یہ سوال بار بار آتا ہے نماز میں دعا کے تعلق سے، سجدے وغیرہ کے تعلق سے، یا نماز کے آخری حصے میں تشہد وغیرہ میں دعا کے تعلق سے کہ کیسے کرنا ہے۔ بھائی صاحب کا سوال خاص سجدے سے متعلق ہے کہ سجدے میں دعا کر سکتے کہ نہیں، تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل سجدے میں دعا کر سکتے ہیں۔ بہت ساری احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں دعا کرنے پر ترغیب دلائی ہے اور دعا کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 482، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ ایک بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ ایک نمازی شخص سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ رب سے بہت قریب ہوتا ہے، تو اس قربت کا تقاضا کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں فَأَكْثِرُ الدُّعَاءَ، تو زیادہ زیادہ اس میں دعا کرو۔ تو سجدے کی حالت میں اللہ کی حمد کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں۔ حمد سبحان ربی الاعلیٰ، یہ بہت ساری حدیث میں ہے، تو اللہ کی حمد بھی کر سکتے ہیں اور دعا بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں، بلکہ کہا فَأَكْثِرُ الدُّعَاءَ، سجدے میں بندہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے تو اس کو دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سے تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اب بھائی صاحب کا سوال یہ بھی ہے کہ کون کون سی دعا کرے گا؟ بھائی آپ جو چاہیں دعا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی دعا، اچھی دعا جس میں آپ کی کوئی مانگ ہے اور اس دعا میں وہ چیز سکھائی گئی، تو آپ وہ دعا یاد کر لیں، سجدے میں آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ تو سجدے میں اللہ سے کوئی بھی چیز آپ مانگ سکتے ہیں، آخرت سے متعلق ہے، دنیا سے متعلق ہے، بیماری سے متعلق، کسی بھی چیز کے تعلق سے کوئی بھی جو جائز مانگ ہے آپ کی، جائز خواہش ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ سے وہ آپ سجدے میں مانگ سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ وہ کن الفاظ میں آپ مانگیں گے، تو دیکھیں کچھ دعائیں اور کچھ الفاظ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ ان الفاظ میں دعا کرنی چاہیے، وہ دعائیں آپ یاد کر لیں، سجدے میں پڑھیں، اللہ سے دعا کریں۔ اور اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کی حالت میں کوئی خصوصی دعا کرنا ثابت ہے کہ نہیں، تو دیکھیں اس بارے میں ایک روایت ملتی ہے، صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، حدیث نمبر 483۔ اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے فی سجودہ، اپنے سجدوں میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ تو یہ ایک الفاظ ہیں، ایک صیغہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اپنے سجدوں میں ان الفاظ میں دعا کرتے تھے۔ تو اگر یہ آپ یاد کر لیں اور یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے تو بہتر ہے، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں پابند نہیں کیا ہے کہ آپ صرف انہی الفاظ سے دعا کر سکتے ہیں، ان الفاظ سے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں جو حدیث میں وارد ہے، اس کے علاوہ جو دوسری جگہوں پر بطور دعا الفاظ وارد ہیں انہیں بھی یاد کر کے آپ
سجدوں میں پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی ایسی مانگ آپ کی، کوئی ایسی خواہش جس کے تعلق سے کوئی دعائے معصورہ آپ کو نہیں مل رہی ہے، تو براہ راست وہی خواہش اور وہی مانگ اپنے الفاظ میں آپ اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ جب اللہ اس کے رسول نے پابندی کوئی نہیں لگائی ہے، کوئی حد بندی متعین نہیں کی ہے، اور اپنے ایک نمازی بندے کو ایک آزادی دی ہے کہ وہ سجدے میں جو چاہے مجھ سے مانگ سکتا ہے، تو ہم اس کی یہ آزادی نہیں چھین سکتے ہیں، اسے اس کا حق ہے، سجدے میں ہے، اللہ سے بہت قریب ہے، جو چاہے اللہ سے مانگے، جس طرح چاہے اللہ سے مانگے، لیکن وہ مانگ اس کی جائز ہونی چاہیے، اس کی خواہش جائز ہونی چاہیے، وہ اللہ سے مانگے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ حدیثیں ہمارے سامنے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ دعا بندے کی اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اب سجدے کی حالت میں دعا کرنے کے آداب کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ 2-3 باتیں اس میں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں کو رکوع اور سجدے میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نُہِیتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں قرآن پڑھوں۔ تو قرآن کی تلاوت رکوع اور سجدے میں نہیں کرنی ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھئی بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو قرآنی آیات میں ہیں، تو قرآنی آیات کو قرآنی آیات کی تلاوت کی حیثیت سے تو ہمیں منع کیا گیا ہے، لیکن اگر ہم بحیثیت دعا، بطور دعا قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو بلا شبہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کلام کے الفاظ ہیں اس سے جامع الفاظ ہم نہیں لا سکتے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی ہے، دعا بھی ہے، تو ہمیں دعا کے طور پر یہ قرآن کریم کی آیتیں بھی پڑھنا جائز ہیں۔ اب دوسرا جو مسئلہ ہے، وہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نماز میں دعائیں ہو سکتی ہیں، ان دعاؤں کے سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ یہ دعائیں کیا آدمی فرض میں بھی کر سکتا ہے اور سنت میں بھی کر سکتا ہے، یا فرض میں نہیں کر سکتا ہے، صرف سنتوں میں اور نوافل میں کر سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ وہ دعائیں جو کر سکتے ہیں، کی جا سکتی ہیں، وہ دعائیں کیا عربی زبان میں ہونی چاہیے، قرآن کریم کی آیتیں ہونی چاہیے، حدیثیں ہونی چاہیے، یا کم از کم عربی زبان میں ہونی چاہیے، یا عربی زبان کی بھی قید نہیں ہے، آدمی اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں کیا ہے؟ دیکھیے اس کا خلاصہ، نمبر 1 پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض نماز میں جو چیز ثابت ہے وہ نفل نماز میں بھی ثابت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز فرض نماز میں جائز ہے وہ سنتوں میں، نفلوں میں بھی جائز ہے، اور جو چیز اللہ کے کلام کی آیتوں کی روشنی میں، یا مثال کے طور پر حدیثوں کے الفاظ میں، یا اپنے الفاظ میں دعا کرنا جو اس میں جائز ہے وہ اس میں بھی جائز ہے۔ البتہ یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لینا ہے کہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ قرآن کریم کی دعائیں ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث کی الفاظ کی دعائیں ہوں، یا عربی زبان جو بول سکتا ہے، عربی زبان میں جو دعائیں کر سکتا ہے، عربی زبان وہ قدرت رکھتا ہے کہ عربی زبان میں دعائیں کرے، وہاں تک تو مسئلہ آسان ہے۔ لیکن مسئلہ پیچیدہ وہاں آ جاتا ہے جب آدمی اپنی زبان میں دعا مانگے۔ اپنی زبان میں دعا مانگنے کے سلسلے میں جو بات زیادہ راجح اور مناسب ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان میں دعائیں نماز کے اندر نہ مانگے۔ سجدے کی حالت میں، خواہ وہ فرض نماز کا سجدہ ہو یا ایسے ہی مثال کے طور پر نفل اور سنت نمازوں کے سجدے ہوں، ان نمازوں کے اندر بہتر اور احتیاطی بات یہی ہے کہ میرے بھائیوں، جیسے فرض نمازوں میں نہ اپنی زبان میں دعا مانگے، ایسے ہی نفل اور سنت نمازوں میں بھی اپنی زبان میں دعا نہ مانگے، یہی اصل اور بہتر ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اکا دکا اور بھی اماموں نے اس کی گنجائش نکالی ہے کہ نفل کا معاملہ فرض کے بالمقابل ہلکا ہے، اس لیے وہ لوگ جو عربی زبان میں دعائیں نہ کر سکتے ہوں یا انہیں معصور دعائیں یاد نہ ہوں اور عربی زبان میں دعائیں کر بھی نہ سکتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے گنجائش ہے کہ اپنی حاجت کی دعائیں یعنی جس مسئلے میں اس کو ضرورت ہے، جس مسئلے میں اسے ضرورت ہے کہ مانگنا ہی مانگنا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ عربی زبان میں نہیں بول سکتا ہے، تو اتنی بات وہ اپنی زبان سے عربی زبان کے علاوہ اپنی زبان میں کہہ سکتا ہے۔ یہ بعض اہل علم نے، بعض ائمہ نے اس کی اجازت دی ہے، جبکہ بہرحال اولا اور بہتر یہی ہے کہ ہم عربی زبان سے تجاوز نہ کریں، کیونکہ غیر عربی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز میں، اللہ کی عبادت میں استعمال ہو، اس کی کوئی صریح دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ نماز میں سجدے میں سجدہ کرنا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے،
فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ، اور سجدے میں دعا کرتا ہے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ دادا اس کو دعا کو قبول کرے۔ یہ سارے فضائل ہیں، لیکن جمہور اہل علم کے نزدیک فرائض نماز میں مسنون دعاؤں کے علاوہ، عربی زبان کے علاوہ مسنون دعاؤں کے علاوہ کوئی دعا نہ مانگی جائے۔ وہ دعا مانگی جائے جو کتاب و سنت میں مذکور ہے۔ یہ دعا نہ مانگے اللہ تعالیٰ ہماری شادی کرا دے، اللہ تعالیٰ ہمارا بزنس ذرا گڑبڑ چل رہا ہے ذرا سا صدقہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نوافل نماز میں، نوافل نمازوں میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان ائمہ نے اجازت دیا ہے کہ اگر آدمی نوافل میں اپنی زبان میں بھی سجدہ کر لے گا اور غیر مسنون دعائیں اپنی حاجت کی دعا کر لے گا تو انشاءاللہ شرعاً کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ نمازی نماز مکمل کرنے سے پہلے یعنی سلام پھیرنے سے پہلے عربی زبان میں دعائیں پڑھتا ہے اور دل میں امید رکھتا ہے کہ یہ دعائیں قبولیت پائیں گی، تو کیا اسی ہی طرح کوئی بھی نمازی اپنے ملک کی زبان میں اپنے دل کی دعائیں نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے مانگ سکتا ہے؟ اپنی مادری زبان، ملک کی چھوڑیں آپ، ملک میں تو 500 زبان ہو سکتی ہے، انڈیا میں کتنی زبانیں ہیں؟ مادری زبان کہیں جو ہماری اپنی زبان ہوتی ہے، پنجاب والوں کی پنجابی ہے، سندھ والوں کی سندھی ہے، ہند والوں کی ہندی ہے، سارے ہند کی ہندی نہیں ہے لیکن ہندی بہت سارے علاقے کی ہے، ملیالم ہے، تامل ہے، یہ ہے وہ ہے، مادری زبان۔ اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ کیا نماز کے دوران غیر مسنون دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں، اور اس میں صحیح تر بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ فرائض کی حد تک صرف قرآن و سنت سے ثابت مسنون دعا مانگیں، فرائض میں یہ کریں۔ اب باری آ گئی نوافل کی، جس میں سنتیں بھی شامل ہیں، وطر بھی شامل ہیں اور عام نفل بھی شامل ہیں۔ فرضوں کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ اصلاً نفل ہے، لیکن کچھ تاکید کے اعتبار سے سنت موقدہ، غیر موقدہ، نفل، وطر، وہ سارے ہی غیر فرض نمازوں میں اگر آپ اسلام پھیرنے سے پہلے اپنی زبان میں دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اب وہ اختلاف سے بھی نکل گئے، جنہوں نے کہا کہ صرف مسنون، فرض میں صرف مسنون ہے، کیونکہ فرض ہی تو اصل ہے نا، باقی ہے معاملہ نوافل کا، ان میں اب اپنی زبان میں، اپنی مادری زبان میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پر کافی تفصیلی موضوع تقریباً 2 صفحے اردو نیوز کے آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے مضمون کے شائع ہوئے تھے، جس میں یہی مختصر موقف میں نے جو بتایا نا کہ اختلاف سے نکلنے کے لیے فرضوں میں مسنون اور نفل میں آپ اپنی زبان